بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے لیے ایک ایسی چیز لے کر آئی ہوں جو آپ سب سنیں گے تو آپ کے دل میں اترے گی، آپ اس پہ غور کریں گے، اس کو سمجھیں گے تو ضرور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، آپ کی زندگیوں میں روشنیاں ضرور جگمگائیں گی۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ایک وبا نے جو پوری دنیا کو گھیر لیا ہے اور تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں، سہمے بیٹھے ہیں۔ ایک ایسی ناگہانی آفت ہے جو تمام لوگوں پر برابر کی چھائی ہوئی ہے۔ تو آخر ہم کو یہ جو وقت ملا ہے گھروں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی۔ ہم کو اب سوچنا یہ ہے کہ آخر ہمیں اس طرح گھروں میں مقید کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم صادر فرمایا ہے ایک چھوٹے سے وائرس کو، اور اس چھوٹے سے وائرس نے ہم سب کو گھروں میں دھکیل دیا ہے۔ ہمارے کام کاج، ہماری روزمرہ کی مشغولیات اور ہمارے وہ شغل جن کے لیے ہم باہر نکلا کرتے تھے وہ سب ختم ہو گئے یکا یک آنن فانن، اور ایک وائرس نے ہم کو دیوار سے لگا دیا۔ تو اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے، ہم کیا سوچیں اور کیا سمجھیں؟ دیکھیے، ایک بات بہت واضح ہے جو کہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہے، احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ عبادت کے لیے تو فرشتے بھی موجود ہیں اور وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، چرند پرند اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے انسان کو تو بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو بہت سارے اور کام بھی دیے، جس میں خلق خدا کی خدمت کرنا بھی شامل ہے، جس میں انسانیت سے پیار بھی شامل ہے، اور جس میں اپنے پڑوسی کا دکھ درد بانٹنا بھی شامل ہے، جس میں ماں باپ کی تعظیم بھی شامل ہے، اور جس میں وہ تمام کام شامل ہیں جو انسان کو انسان بناتے ہیں، حیوانیت سے دور رکھتے ہیں۔ دیکھیے، میں یہاں جو بات بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھائیے۔ جو لوگ گھروں میں سب بند ہیں اس وقت، وہ اس بات کو سوچیں، اپنے آپ سے ملیں، اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اور کوشش کریں کہ وہ اس دنیا میں کس لیے آئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ان کا مقصد صرف اپنے لیے جینا نہیں بلکہ اوروں کے لیے جینا بھی ہے، تو پھر وہ سوچیں، اپنے ماضی پہ بھی نظر ڈالیں اور اپنے حال پہ بھی نظر ڈالیں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ انہوں نے کہاں تک لوگوں کا حق ادا کیا۔ اور اگر وہ کہیں حق ادا کرنے میں ناکام ہو گئے تو گھبرائیں نہیں، ابھی تو وقت ہے، ابھی تو توبہ کا وقت باقی ہے، ابھی دنیا چل رہی ہے، پھول بھی کھل رہے ہیں، بہت کچھ ابھی ہو رہا ہے، ہوائیں بھی چل رہی ہیں، تو وہ ان کے حقوق ادا کر دیں جن کے حقوق سلب کیے ہیں، وہ کام کر لیں جو انہوں نے اب تک نہیں کیے۔ اگر اب تک کسی سے معافی نہیں مانگی تو مانگ لیں، اگر انہوں نے اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑا کر رونا نہیں سیکھا تو چند آنسو گرا لیں، اور ایسے ہی وہ سارے کام جو وہ اب تک نہیں کر سکے، روحانی طور پہ اگر پیچھے ہیں تو اپنے روح کو پاک کر لیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کو موقع دے رہی ہیں اس وقت اپنے آپ سے ملنے کا، خود کو جاننے کا، کیونکہ انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرما دیا کہ انسان خسارے میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ انسان کیسے ہے خسارے میں۔ انسان اس لیے خسارے میں ہے کہ وہ اللہ کی بتائی کردہ جو عائد کردہ حدود ہیں، جو اللہ نے بتائی ہیں، ان کو پار کر جاتا ہے، ان حدود کو کراس کر لیتا ہے۔ اگر انسان اپنی حدود میں رہے اور اللہ کے بتائے ہوئے جو قوانین ہیں ان کو فالو کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان انسانیت کے دائرے میں رہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے بہترین وقت ہے لاک ڈاؤن میں، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، یاد رکھیے یہ وہ خط ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور آپ نے اب تک اسے کھول کے نہیں دیکھا، اسے کھول کے پڑھنا ضروری ہے، پتہ نہیں اس میں ہمارے لیے کیا کچھ ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ہمیں اب تک معلوم نہ تھیں وہ ہمیں معلوم ہو جائیں گی۔ عربی ہم سب جانتے ہیں، آیتیں ہم سب کو یاد ہیں، قرآن پاک ہم سب کو پڑھنا آتا ہے، لیکن ہمیں اس کا ترجمہ نہیں معلوم، اور ترجمے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ترجمے کا پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ترجمے سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن ہماری سمجھ میں آ جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں قصے ہیں،
صرف قصے نہیں ہیں اس میں بہت کچھ ہے، اس میں سمجھنے کی بے حساب چیزیں ہیں، لیکن آپ ان قصوں پہ بھی اگر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان قصوں میں کیسی کیسی عبرت کی باتیں پوشیدہ ہیں، کیسی کیسی سمجھ کی باتیں ہیں اس میں، اور کیسی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے، تم اس کائنات میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تم اس کائنات کو کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے؟ آسمان، چاند، ستاروں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ زمین کی طرف کیوں نگاہ نہیں کرتے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی کائنات کو بغور دیکھنا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنی کائنات میں کیسے کیسے رنگ بکھیرے ہیں۔ آج آپ ان رنگوں سے دور ہیں، گھر میں بیٹھ گئے، کیونکہ ہم اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے لوگ بن چکے ہیں۔ ملاوٹ ہمارا شیوا ہے، دیانتداری ہم میں نام کو نہیں، غیبت اور دوسروں کی پگڑی اچھالنا، دوسروں پہ تہمت لگانا ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ دوسروں کے لیے درد دل ہم نہیں رکھتے، ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا مال غصب کر کے کھا جاتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور صرف بڑے ہی باتوں سے، گناہوں سے رکتے نہیں کی بات نہیں ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی جو گناہ ہیں ان کو بھی بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی بات ہے کہ چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھنا اور ان کو اگنور کرنا، درگزر کرتے رہنا، یہ بہت خرابی کی بات ہے۔ اپنے چھوٹے گناہوں پہ فوراً استغفار کریں اور فوراً دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بشرط یہ کہ ہم وہ گناہ جو کر بیٹھے ہوں اس کو سچے دل سے دوبارہ نہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ جھوٹ وہ گناہ ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس سے ہم حد المقدور بچنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، یہ جھوٹ جو ہے انسان کو منافقت کی آخری حد پہ لے جاتا ہے۔ یہ جھوٹ جو ہے انسان کا جب پردہ فاش ہوتا ہے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ تو ہمیں ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے اور ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا مقصد حیات جاننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ سب کچھ سمجھ لیں گے تو توبہ کا دروازہ ہم سے دور نہیں ہے، توبہ بھی کر لیں اور اپنے آپ کو سنوار لیں، ایسے جیسے کچھ لکھتے ہوئے غلطی ہو جائے اور آپ اسے مٹا دیتے ہیں، صفحہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی خود کو صاف کریں تو انشاءاللہ تعالی اس لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ ہوگا۔ یقین جانیے کہ دنیا میں کوئی چیز بھی اللہ نے بغیر حکمت کے، کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اس دنیا میں کوئی پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو یہ وائرس اور یہ انسانوں کا اس طرح ایک طرف بیٹھ جانا، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مرضی ضرور ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ لیں گے کہ اس میں اللہ کا منشا، اللہ کی حکمت کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کا قانون سب سے بالا تر ہے۔ ہم نے ایک پلان بنایا اور ایک پلان اللہ بناتا ہے، اور جو اللہ کا پلان ہے وہ سب سے پاورفل ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو آپ اللہ کے پلان کو سمجھیے۔ اللہ کا پلان یہی ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو سمجھیے، اپنے آپ کو جانیے، اپنے مقصد حیات کو جانیے اور اپنے آپ کو پاک صاف کر لیجئے۔ پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا دوبارہ کھلے گی اور پھر ایک نئی آب و تاب سے مسلمان اپنی نئی روح کے ساتھ، اپنی نئی پاک روح کے ساتھ اس دنیا میں اپنا مقام بنائیں گے۔ میری تو یہی دعا ہے، آپ بھی یہی دعا کیجیے اور یہی کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔